وَتَخْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے جو چہرے ہیں وہ آگ سے ڈھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جہنم کے اندر کا حال ہے یا جہنم سے باہر کا حال ہے؟ جہنم پر پہنچنے سے پہلے ہی ان کے حالات یہ ہو جائیں گے، کیونکہ بارزوا للہ الواحد القہار کا ذکر ہے۔ اسی طرح جو قرآن میں آتا ہے آل فرعون کے حوالے سے کہ آل فرعون جو ہیں وہ جب مرے تو جب وہ یعنی اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں تو وہ صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو صبح و شام ان کو آگ، اب یہ ظاہر عالم برزخ کی بات ہے کہ صبح و شام ان کے اوپر آگ ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جہنمی جو ہیں وہ چاہے عالم برزخ میں ہوں، چاہے وہ حشر کے میدان میں ہوں، اور چاہے وہ ان مراحل سے گزر رہے ہوں جو جہنم میں داخلے سے پہلے کے مراحل ہیں، لگتا یوں ہے کہ وہ بھی سارے کے سارے عذاب کے مراحل ہیں، واللہ عالم۔ یا پھر یہ جہنم کا منظرنامہ ہے کہ جہنم کے اندر ان کے ساتھ یہ ساری معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ۔ اللہ نے قیامت ایسے نہیں بنائی، فضول نہیں بنائی قیامت اس لیے بنائی ہے لِيَجْزِيَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جزا دے، بدلہ دے، كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر نفس کو، ہر جان کو جو اس نے کمایا ہے اس کا بدلہ دیا جائے۔ اب دنیا میں تو سارے چھپے ہوئے ہیں، ہر ایک کا بدلہ ہر ایک کو نہیں ملتا، اہل ایمان کو ان کا بدلہ نہیں ملتا، اہل ظلم جو ہیں، ظالمین جو بڑے بڑے ظالم ہیں، وہ اہل ایمان کو دبائے ہوئے ہیں، اور پھر جو ظالم ہیں ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں، ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ کافر کفر کے اوپر کفر کیے جا رہے ہیں، منافق اپنی نفاق کی ساری حشر سامانیوں کے ساتھ، ساری سازشیں اور ساری ریشہ دمانیوں کے ساتھ وہ اپنے سرگرم عمل ہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں۔ تو کوئی ایسا دن تو ہونا چاہیے کہ جب سب کو ان کے اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنے عمل کے مطابق بدلہ ملے۔ لہذا فرمایا لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ بدلہ دے ہر جان کو اس چیز کا جو اس نے کمایا ہے۔ اس لیے اللہ نے قیامت بنائی ہے، یہ قیامت کے وقوع کی توجیہ ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، ویسے تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں بھی حساب جلد لے سکتا ہے، لیکن قیامت بھی کوئی دور نہیں ہے، یہ سر پہ کھڑی ہے، اور اللہ نے عنقریب بہت جلد ہر چیز کا حساب لینا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، اللہ اکبر، یہ پیغام ہے، یہ اعلان ہے، یہ اطلاع نامہ ہے، یہ قرآن اطلاع نامہ ہے، خبر آ گئی ہے، حجت تمام ہو گئی ہے۔ ھذا بلاغ للناس، سارے لوگوں کو بتا دیا، پیغام پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، بلاغ اس پیغام کو کہتے ہیں جو اپنے مقصد کو پہنچ جائے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن ایک ایسا پیغام ہے جو اپنے مقصد کو پہنچتا ہے، یہ اطلاع نامہ ہے، یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ قرآن بلاغ ہے، ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کے آئے۔ ہر وہ پیغام جو پیغام اپنے اندر مقصد رکھتا ہو اور وہ پیغام اپنے مقصد کو پہنچ جائے تو وہ بلاغ، تبلیغ سے ہے، بلغ یبلغ تبلیغ۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورۃ المائدہ کے اندر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو اپنے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، آپ کے رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے وہ آپ پہنچا دیجئے۔ اور وہ جو پہنچا دیا ہے، جو مقصد کو پہنچا ہے، وہ یہی بلاغ ہے۔ یہ قرآن البلاغ ہے، اور بلاغ بھی کیسا؟ بلاغ المبین، کھلا پیغام، اور واضح طور پر یہ اعلان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ظاہر ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص قرآن پڑھے اور اس کو پورے مقصد کا ابلاغ نہ ہو، یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس تک مقصد پورا اس کے اوپر واضح نہ ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔
لہٰذا یہ قرآن جو ہے یہ بلاغ ہے، اور یہ پیغام ہے، یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے، اور تمام انسانوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے بھی اور بد لوگوں کے لیے بھی۔ اور یہاں اس کے 3 مقاصد بیان کیے گئے، یعنی قرآن کے وہ مقاصد جن کو یہ قرآن پہنچا ہوا ہے، اور جو مقاصد اس قرآن سے پورے ہو رہے ہیں اور کما حقہ پورے ہوئے ہیں۔ ویسے تو قرآن مکمل اور کامل مقصد کا تعین بھی کرتا ہے، اس کو پورا بھی کرتا، اور اگر قرآن کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے پیغام میں کوئی نقص ہے، بلکہ جو ریسیو کرنے والے ہیں، جو اس قرآن کو پڑھنے والے ہیں، جو قرآن جن کے اوپر قرآن کا ابلاغ ہو رہا ہے، ان کے اندر نقص ہے کہ وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مثال بارش سے دی ہے کہ بارش تو ساری زمینوں پر ایک جیسی ہوتی ہے، جو زمین زرخیز ہوتی ہے وہ اس سے کھیتی اگاتی ہے، جو بنجر زمین ہوتی ہے وہ جھاڑ جھنکار اگاتی ہے، جو بہت ہی چٹیل اور پکی زمین ہوتی ہے وہ جھاڑ جھنکار بھی نہیں اگاتی، بلکہ پانی وہاں پہ کھڑا ہی نہیں ہوتا، پانی وہاں سے گزر جاتا ہے، اور ایسے چٹیل ہو جاتی ہے کہ اور خشک ہو جاتی ہے جیسے اس کے اوپر بارش ہوئی ہی نہیں۔ لہٰذا جیسے جیسے زمینوں کا اختلاف بڑھتا چلا جاتا ہے اور زمینوں کا جو تنوع ہے، اسی طرح بارش کے اثرات مختلف ہوتے ہیں، تو اسی طرح قرآن کے اثرات کا جو آپ فرق دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر، کہ جو لوگ ریسیپٹیو ہو کے قرآن کو پڑھتے ہیں، ہدی للناس تو ہے قرآن، ہدی للمتقین بھی ہے، کہ متقین کے اوپر اور طرح کا اثر چھوڑتا ہے، عام لوگوں کے اوپر اور طرح کا اثر چھوڑتا ہے۔ لہٰذا یہ ساری دنیا کے لیے بلاغ، اعلان، پیغام، اطلاع نامہ، لیکن 3 مقاصد خاص طور پر یہاں ذکر فرمائے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کا انذار کیا جائے، لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں کو تنبیہ کی جائے۔ 2 ہی تو باتیں ہیں۔ یہ قرآن 2 مقاصد کو لے کے آیا، ایک مقصد ہے انذار اور ایک مقصد ہے تبشیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی 2 حیثیت دے کے بھیجا گیا، بشیرا و نذیرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، خوشخبریاں دینے والے اللہ کے انعامات کی اور اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والے، اور یہی 2 کام قرآن کرتا ہے، گویا مقصدیت کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے اور تعلیمات کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، یعنی صاحب قرآن کے اندر اور قرآن کے اندر کوئی فرق نہیں۔ مقاصد کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے، مقصدیت کے اعتبار سے قرآن اور صاحب قرآن میں کوئی فرق نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرانے کے لیے آئے اور یہ قرآن بھی ڈرانے کے لیے آیا، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے، بہ، ساتھ اس کے۔ لہٰذا یہ یہاں قیامت کا منظرنامہ دیکھ لیجئے، اگلی صورت میں دیکھ لیجئے، پچھلی صورتوں میں دیکھ لیجئے، پورے قرآن میں جا بجا اللہ کریم جہنم کا ذکر فرماتا ہے، جہنمیوں کے حالات، آخرت کے حالات، دنیا کے اندر جو ان کے برے اعمال کا بدلہ ہے، یہ سارا کا سارا انذار ہے۔ ساتھ تبشیر بھی ہے، جہاں جنت کا ذکر ہے، جہاں اہل ایمان کے لیے خوشخبریوں کا ذکر ہے، وہ ساری کی ساری تبشیر۔ فرمایا یہ بلاغ ہے، یہ اطلاع نامہ ہے، یہ اعلان ہے، وَلْيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگ جو ہیں اس کے ساتھ ڈرائے جائیں، ان کو اس کے ذریعے سے تنبیہ کی جائے، دھمکی دی جائے، ان کو یعنی جگایا جائے اور ان کو وارن کیا جائے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اور یہ قرآن کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ آگاہی دی جائے، وَلِيَعْلَمُوا، لوگ آگاہ ہو جائیں کہ انما ہوا الہ واحد، کہ وہ اللہ، وہ اکیلا الہ ہے، حقیقی معبود وہی اکیلا ہے، اللہ۔ دنیا میں بہت سارے جھوٹے معبود لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن معبود حقیقی وہ اکیلا اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ لوگ یہ جان لیں، لوگوں کو آگاہی ہو جائے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ ایک ہے، لوگ نہیں جانتے کہ وہ ایک ہے، تو اس سے اللہ کی وحدانیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ اگر جان لیں کہ اللہ ایک ہے اور پھر وہ اس توحید کے تقاضوں کو پورا کر لیں، تو پھر یہ لوگوں کے لیے بہتر ہے، لوگوں
یہ آگاہی لوگوں کے فائدے کے لیے ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو جان لیں۔ اب دیکھیں قرآن کا جو مرکزی موضوع ہے اور مرکزی جو مضمون ہے وہ توحید ہے، لیکن یہاں توحید کو پہلے نمبر پر نہیں رکھا گیا، بلکہ پہلا مقصد انذار ہے اور دوسرا مقصد توحید کی آگاہی ہے۔ تو بنیادی جو قرآن کا موضوع ہے اور جو قرآنی مقصد ہے وہ تو توحید ہے، اور انبیاء کی آمد کا مقصد بھی، سارے انبیاء کا مشترکہ نقطہ دعوت بھی سورہ ابراہیم کی ابتدا میں پڑھ چکے ہیں، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یہ بات بتائی۔ سورہ شعراء میں دیکھ لیجئے، سورہ اعراف کے اندر دیکھ لیجئے، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ بنیادی مقصد قرآن کے نزول کا، انبیاء کی آمد کا، انبیاء کے مقصد کا توحید ہے، لیکن پہلے نمبر پر توحید کو قرآن کے مقاصد میں بیان نہیں کیا گیا، ہے وہی مقصد۔ اس سے پہلے انذار کہا گیا ہے وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ ان کو انذار کیا جائے۔ تو اس کا یہ تقدیم و تاخیر اس لیے ہے کہ لوگ جس روش پر چل رہے ہوتے ہیں، لوگ جس عمل پر کاربند ہوتے ہیں، وہ اپنے عمل کے نتائج سے پوری طرح آگاہ نہیں ہوتے، وہ اپنے عمل کے جو برے نتائج ہیں ان کو پوری آگاہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ تبلیغ کا جو انداز ہے، جہاں بھی بلاغ کی بات ہوگی، جہاں بھی تبلیغ کی بات ہوگی، وہاں پہ پہلے انذار ہوگا، اس لیے کہ تبلیغ کا، بلاغ کا، اطلاع کا جو آغاز خوشخبری سے کیا جائے تو انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اس کے اوپر پورا اثر نہیں ہوتا۔ جو پہلا اثر ہے، دیکھیں تبشیر یہ بھی تبلیغ کا حصہ ہے کہ انعامات کی خوشخبری دی جائے، انذار بھی تبلیغ کا حصہ ہے، اور انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی خوبیاں رکھی ہیں، دو طرح کی خصوصیات رکھی ہیں، ایک امید کا پہلو ہے، ایک خوف کا پہلو ہے، انہی دونوں کو ایڈریس کر کے تبشیر اور انذار کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے اور قرآن کا طریقہ کار ہے، وہ اسی کو پہلے انسانی شخصیت کے ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کے اپنایا گیا ہے۔ ظاہر ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ نے دین فطرت انسانوں کی فطرت کے مطابق نازل کیا، لیکن اگر تبشیر سے آغاز کیا جائے تو وہ مؤثر نہیں ہوتا، آغاز انذار سے ہو تو وہی مؤثر ہوتا ہے۔ جب تک آپ لوگوں کو تنبیہ نہ کریں، مثلا آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی کام بھی کر رہا ہے تو آپ اس سے کہیں کہ بھئی یہ جو تم کام کر رہے ہو اس سے اچھا کام میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ تبشیر ہے، یہ اچھا یعنی اچھی امید والے کام دکھانا ہے۔ اس کو کہا جائے کہ یہ بھئی تو تم جو کام کر رہے ہو اس کام کے بدلے تو کوئی آدمی نوکری کر رہا ہے، کوئی آدمی کوئی کاروبار کر رہا ہے، آپ اس سے کہیں کہ میں آپ کو اس سے اچھا کاروبار بتاتا ہوں، فلاں کاروبار جو ہے وہ اس سے اچھا ہے، اس میں آمدنی زیادہ ہے، اس میں فلاں ہے، کوئی بھی کسی چیز کے بارے میں آپ ہزار تبلیغ کریں، سننے والے کو فوری طور پر اثر نہیں ہوگا، بلکہ وہ سوچے گا، غور کرے گا کہ اچھا بھلا میرا کاروبار چل رہا ہے، اچھی بھلی آمدن بھی ہو رہی ہے، تو یہ خواہ مخواہ میں دوسرے کاروبار میں پنگا کیوں کروں، یعنی اس طرح کی اس کے اندر خیالات اس کو آئیں گے۔ لیکن اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ تمہارا جو کاروبار ہے، جو تم کر رہے ہو، یہ تو ختم ہو جانے والا ہے، یہ ایک دم اس کی جو جتنی تمہاری کموڈیٹیز ہیں، جو تم سیل پرچیز کر رہے ہو، یہ ایک دم ختم ہو جانے والا ہے، اس کے اوپر کوئی آفت مصیبت آنے والی ہے، تمہارا مال ضائع ہو جانے والا ہے، تم جلد از جلد کاروبار تبدیل کر لو، یہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر اس کو کوئی ایسا خطرہ بتا دیا جائے، کوئی آنے والا خطرہ، یا جو نوکری ہے، جو وہ نوکری کر رہا ہے جس کے اوپر وہ مطمئن ہے، اس کو بتا دیا جائے کہ یہ تو کل کو ختم ہونے والی ہے، یا اچانک اس کو بتا دیا جائے کہ جس کمپنی کے تم ملازم ہو یہ کمپنی ہی دیوالیہ ہو گئی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات، خطرے والی بات۔ یا پھر ایک میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر بس جا رہی ہے اور بس کا ڈرائیور جو ہے وہ جو اچھی بڑی بس سڑک پہ جا رہی ہے، آپ اس ڈرائیور کو یہ کہیں کہ بھائی آپ اس سڑک پر بس چلانے کی بجائے اس سے اچھی سڑک کا پتہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس سڑک پر چلے جاؤ، آپ اس کو خوبصورت منظر کشی بھی کریں، وہاں پہ بڑے اچھے مناظر ہیں، موٹر وے ہے، بڑی اچھی سڑک ہے، اس پہ چلے جاؤ۔ تو پہلا تاثر ہر شخص کا ہوگا کہ میں جو نوکری کر رہا ہوں یہ مجھے ٹھیک، میں اس پر مطمئن، یا جو میں کاروبار کر رہا ہوں یہی ٹھیک، تو اس سے اچھا کاروبار جو ہے میں نہیں کرنا چاہتا، میں یہی کروں گا۔
لیکن اگر اس کو خطرہ بتا دیا جائے کہ جس سڑک پر تم چل رہے ہو یہ تو آگے سے ٹوٹی ہوئی ہے، یا آگے پل ٹوٹا ہوا ہے، آگے دریا ہے اس کے اوپر پل نہیں ہے، یا آگے کوئی خطرہ ہے، یہ جو نوکری تم کر رہے ہو یہ ختم ہونے والی ہے، یہ جس کمپنی میں جس محکمے میں تم نوکری کر رہے ہو یہ ویسے ختم ہونے والا ہے، یا تمہارا کاروبار جو تم سیل پرچیز کر رہے ہو یہ چیزیں پڑی پڑی خراب ہو جانے والی ہیں، اگر کوئی ایسا خطرہ اس کو بتا دیا جائے گا تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ فوراً اس کو قبول کرے گا، اور قبول کرتے اگر وہ ڈر گیا، اگر اس کو خبر دینے والے کی خبر پر یقین آ گیا تو وہ پہلا کام یہ کرے گا کہ اس سے رک جائے گا، ڈرائیور بریک لگا دے گا، آگے خطرہ ہے بریک لگائے گا۔ نوکری والا جس کو نوکری کا خطرہ ہے وہ فوراً سوچے گا کہ میں کوئی اور نوکری ڈھونڈوں، کاروبار والا اپنا کاروبار فوراً روکے گا، اپنا سرمایہ اکٹھے کرے گا کہ اس میں اپنے سرمایہ کو بچا لوں اور مزید سرمایہ ضائع نہ کروں۔ یہ انذار کا فائدہ ہوگا، اس لیے یہ انذار کو قرآن حکیم میں جہاں بھی دین کی تبلیغ کی جائے گی اس میں انذار کو اولیت دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ تو دین کی بنیادی معلومات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اطلاع پر مبنی وحی تھی کہ آپ کو اللہ نے نبی بنا دیا ہے اور اس کے اندر بنیادی حقائق بتائے تھے۔ لیکن جب دوسری وحی آئی ہے جو مشن کی پہلی وحی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اٹھو اور مشن کا آغاز کرو، اس میں تبشیر کا کوئی ذکر نہیں ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آپ عمومی جائزہ لیں تو اس میں تبشیر کا پہلو نمایاں ہے، انذار کا پہلو کم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی یہی کرتے تھے، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دیا کرو نفرتیں نہ دلایا کرو۔ لیکن ابتدا ڈراوے سے ہوگی، وہاں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ سورہ مدثر کی ابتدائی 8 آیات کہ اے کملی اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھو اور ڈرانا شروع کرو لوگوں کو۔ اس لیے تبلیغ کا اور قرآن حکیم کے پیغام کو پہنچانے کا بہترین سب سے جو طریقہ ہے، جو بہترین اسلوب ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو ان کے غلط طریقہ کار کے نتائج سے آگاہ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہے، بڑا ہی خوفناک نتیجہ نکلنے والا ہے۔ بس جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، جس کے دل میں اس تنبیہ کے نتیجے میں، اس انذار کے نتیجے میں، اس وارننگ کے نتیجے میں جس کے دل و دماغ میں فکر مندی پیدا ہو گئی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ راستہ بدلنے کی توفیق دیتا ہے، پھر وہ شرک سے بچ کر توحید کی طرف آنے والا بن سکتا ہے۔ اس لیے پہلے انذار ہے پھر توحید کا ذکر ہے، وَلْيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ انذار کیا جائے، اس سے ڈرایا جائے، دھمکی دی جائے، ان کو تنبیہ کی جائے، وارننگ کی جائے۔ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، توحید سمجھ میں ہی تب آتی ہے جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، جب دل میں انجام کی فکر پیدا ہوتی ہے تو توحید سمجھ میں آتی ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ جو عقل والے ہیں وہ نصیحت پکڑیں، وَلِيَذَّكَّرَ، تاکہ نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب، وہ لوگ جو عقل والے ہیں۔ اولو الالباب کون ہیں؟ ویسے تو لب کی جمع ہے الباب، سورہ آل عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں اور مختلف جگہ پہ ہم نے پڑھ لیا، بار بار اللہ تعالیٰ اولو الالباب کا ذکر کرتا ہے۔ تو اولو الالباب لب والے اہل عقل کون ہیں؟ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے بطور خاص سورہ آل عمران میں کی،
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اولو الالباب کون ہیں؟ جو اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں پر اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ اولو الالباب ہیں۔ لہذا جو اولو الالباب ہیں وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں وہ نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور نصیحت ظاہر ہے ہر وہ شخص جس کو اللہ نے ایک کھوپڑی کے اندر ایک دماغ دیا ہے، لب دماغ کی خصوصیت ہے، عقل دماغ کی خصوصیت ہے۔ اب برین جو ہے یہ تو اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے، یہ کھوپڑی تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے، لیکن کوئی اس کو استعمال کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ یہ عقل استعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے وہ ضرور نصیحت پکڑتے ہیں، اور جن کو نصیحت پکڑنے کی توفیق ملتی ہے وہ خواب غفلت سے ضرور جاگ جاتے ہیں، وہ ضرور ہوش میں آتے ہیں۔ لہذا قرآن وہ زبردست پیغام ہے، قرآن وہ زبردست اعلان ہے جو تنبیہ بھی کرتا ہے، جو وارننگ بھی دیتا ہے، جو توحید بھی سمجھاتا ہے، اور جو اہل عقل کو جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہوں ان کو ہوش میں بھی لاتا ہے، اور نصیحت کا سامان بھی فراہم کرتا ہے۔ اور یہ قرآن کا یہ عمل، قرآن کی یہ خصوصیت، یہ ایک معجزے کے طور پر یہ قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، زندہ معجزہ، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، یہ قرآن پڑھ پڑھ کے پرانا بھی نہیں ہوتا، اس میں ہر دفعہ کوئی نیا نقطہ سمجھ میں آتا ہے۔ آپ ہر دفعہ پڑھیں گے اس کے اندر عجیب تازگی اور عجیب چاشنی محسوس ہوگی۔ لہٰذا یہ قرآن انذار بھی ہے۔ یہ یہاں 3 مقاصد قرآن کے بیان کیے، بے شمار مقاصد ہیں قرآن کے۔ بنیادی مقصد ہدایت ہے قرآن کے نزول کا، اس ہدایت کا یہ عمل ان 3 مراحل پر مشتمل ہے کہ پہلے انذار ہو، پھر توحید سمجھ میں آئے، پھر انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے نصیحت پکڑے اور اس عقل کو استعمال کرے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ یوں ناظرین کرام، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ ابراہیم مکمل ہوئی، اور یہ انذار پر مکمل ہو رہی۔ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کے مضامین ملتے جلتے ہیں، یہ بات پہلے ہو چکی، اور اس میں بھی بنیادی طور پر عقیدہ توحید کی بات اور انذار کی بات کی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے جہاں کفار مکہ کو انذار ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ تو جس طرح کا اختتام ہو رہا ہے سورہ ابراہیم کا، بالکل اسی طرح سے آغاز ہو رہا ہے سورۃ الحجر کا، جو اگلی صورت ہے۔ اور اگلی صورت جو ہے سورۃ الحجر وہ بھی مکی صورت ہے، اور یہ پیچھے جو سورہ رعد ہے یا سورہ ابراہیم ہے یہ بھی مکی صورتیں تھیں۔ تو مضامین تو مکی صورتوں کی طرح سورہ الحجر کے بھی ملتے جلتے ہیں، لیکن ایک خاص بات جو آپ یہ کہیں کہ جس میں شدت آ گئی ہے وہ انذار کی شدت ہے، اور ان شدید قسم کے انذار پر مبنی ہے سورۃ الحجر۔ یوں کہہ لیجئے کہ مرکزی مضمون سورۃ الحجر کا وہ انذار ہی ہے، اور جو تنبیہ کی صورتحال ہمیں سورۃ الرعد کے اندر ملتی ہے اور سورہ ابراہیم کے اندر ملتی ہے، وہ کہیں شدید تر کیفیت میں اور شدید تر نوعیت میں ہمیں سورہ الحجر میں ملتی ہے۔ تو سورۃ الحجر، اس کا نام الحجر ہے، الحجر نہیں ہے۔ یہ عام طور پہ ہم جس کا معنی پتھر کرتے ہیں، اگرچہ مادہ تو ایک ہی ہے حجر اور حجر کا، لیکن جس کا معنی پتھر ہے وہ حجر نہیں ہے، وہ حجر ہے، اس کا اعراب حجر ہے۔ حجر اسود، کالا پتھر، وہ حجر ہے اصل میں، اور پتھر کے لیے حجر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حجر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ حجر کا لفظ قرآن میں اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے، حجرا محجورا، اس کا معنی ہوتا ہے منع کیا گیا، کسی چیز کو روکا گیا ہو، منع کیا گیا ہو، کسی چیز کو بند کیا گیا ہو، تو اس کو حجر کے یعنی ہا کے زیر کے ساتھ اس لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔
لیکن خاص طور پہ جو الحجر ہے، یہ سورۃ الحجر جو اس کی آیت نمبر 80 سے یہ اس کا نام ماخوذ ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بستی کا نام تھا، اصحاب الحجر۔ یہاں اللہ کریم نے ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ اصحاب الحجر المرسلین، کہ جو حجر والے ہیں انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو جو قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں ان میں ایک حجر کی بستی والے بھی ہیں۔ حجر کہتے ہیں کہ قوم سمود کی بستی کا نام تھا یا قوم سمود کے علاقے کا نام تھا۔ بعض نے حجر کے ساتھ الحجر کی مناسبت یہ بھی بیان کی ہے کہ حجر اور حجر کا مادہ تو ایک ہی ہے، ہا جیم را، اور اس میں ہا جیم را سے کوئی بھی چیز جو ہا جیم را کے مادے سے آئے تو اس میں کسی چیز کی رکاوٹ کے معنی بھی ہوتے ہیں اور اس چیز کی کسی چیز کی سختی کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا حجر کے اندر بھی سختی ہے اور حجر جو پتھر ہے اس کے اندر بھی سختی ہے۔ تو گویا اس میں ایک معنوی مناسبت یہ ہے، الحجر کی جو بستی ہے ان کو یہ عقیدے کے اعتبار سے لوگ سخت دل تھے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، لہٰذا اس کو اصحاب الحجر کہا گیا کہ یہ نرم دل نہیں تھے، یہ بلکہ سخت دل لوگ تھے، سخت دل لوگوں کی بستی تھی انہوں نے۔ اور ظاہر ہے نبیوں کو جو جھٹلانے والا ہے وہ سخت دل ہو سکتا ہے، نرم دل جو ہے وہ کیسے نبیوں کو جھٹلائے گا، اور وہ تو نبیوں کو فوراً تسلیم کر لے گا۔ اور جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ بہت سارے ایسے پتھر ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے اندر خشیت ہوتی ہے، لیکن جو کافر کا دل ہوتا ہے، جو لعنتی دل ہوتا ہے، وہ تو اس کے اندر قساوت قلبی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ بہرحال الحجر وہ بستی ہے، وہ علاقہ ہے جہاں قوم سمود نے سکونت اختیار کی تھی۔ قوم سمود سکونت پذیر تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، تو ان کا ذکر بھی چونکہ آیا ہے اس سورت کے اندر، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الحجر۔ اور ایک بات اس کے مرکزی مضمون کے حوالے سے یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں انذار ہوتا ہے، یعنی مرکزی مضمون تو انذار ہے، تنبیہ، انذار یا دھمکی کہہ لیجئے کافروں کو، اور دوسرا اس کے اندر جہاں انذار ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے یہ انذار معاندین نبوت کو ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاندین تھے اولین کفار مکہ تھے، اولین معاندین نبوت وہ کفار مکہ تھے۔ لہٰذا جہاں کہیں قرآن حکیم میں انذار کا پہلو بیان ہوا ہے، خاص طور پہ مکی صورتوں میں، وہاں اس انذار کے جو اولین مخاطبین ہیں وہ تو کفار مکہ ہیں، اور اس انذار کے اندر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے تسلی کا پہلو بھی ہے اور تشفی کا پہلو بھی ہے، کہ جس طرح سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے برے انجام سے، تو ان کا برا انجام گویا اہل ایمان کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کامیابی کا پیش خیمہ ہے، اور ان کے لیے اللہ کے انعامات کا پیش خیمہ ہے، اور ایک دن اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دینی ہے، اس کی خبر بھی اس انذار کے اندر ہی پوشیدہ ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ دونوں پہلو ہمیں بدرجہ اتم موجود ملتے ہیں اس سورہ حجر کے اندر۔ البتہ سورۃ الحجر کے زمانہ نزول کے حوالے سے ایک چھوٹا سا اختلاف مفسرین کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ زمانہ نزول اس کا ہے تو مکی، لیکن یہ مکی دور میں اخیر زمانے کی صورت ہے، جیسا کہ تسلسل ہے سورۃ الرعد کا، سورہ ابراہیم کا، کہ جس طرح کے بیانات، جس طرح کے مضامین وہاں بیان ہو رہے تھے اسی طرح کے مضامین سورہ الحجر کے اندر ہیں، لیکن سورۃ الحجر کے مضامین جو ہیں وہ زیادہ اس کے اندر انذار کی شدت ہے۔ تو گویا بالکل قبل از ہجرت جب کفار مکہ کے مکر کا بیان بھی ہوا سورہ ابراہیم کے آخر پہ، اور جس کا ذکر سورہ انفال میں تھا، میں نے اس کی مناسبت بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کی مناسبت بھی آپ کو بیان کی، جب اللہ کریم نے یہاں ذکر کیا وَقَدْ مَكَرُوا آیت نمبر 46 کے اندر کہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، کہ انہوں نے جو سابقہ امتیں تھیں انہوں نے اپنا مکر، اپنا چال چل لیا،
اور اپنی چالیں چل لیں، اور یہاں یہ جو کفار مکہ یہ اپنی چال چل رہے ہیں، تو یہ گویا بالکل آخری زمانے کی صورت، مکی دور میں آخری زمانے کی صورت ہے جب کفار مکہ کی چالیں اپنے عروج پر تھیں۔ اور یہی مناسبت جو ہے وہ اسی لیے انذار کے اندر شدت آئی ہے، اور اسی مناسبت سے بہت سارے جو مفسرین ہیں، بلکہ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ اخیر زمانے کی، لیکن کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ مکی دور کے ابتدائی زمانے کی صورت ہے، یعنی بالکل شروع میں صورتیں نازل ہوئی ہیں یہ اس دور کی صورت ہے۔ انہوں نے اس کی مناسبت یہ دیکھی ہے کہ ابتدا میں بھی انذار ہوا ہے، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ابتدا تو انذار سے ہی ہوتی ہے، قم فانذر، اٹھو اور ڈرانا شروع کرو، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں سورہ نجم اس میں بھی انذار ہے اور وہ بھی ابتدائی دور کی ہے، اور جو صورتیں ابتدائی دور ہے اس کے اندر بھی انذار کا پہلو موجود ہے۔ اور ایک اور مناسبت ان مفسرین نے ابتدائی دور کی صورتوں کے ساتھ جو قائم کی ہے اور اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سورہ الحجر جو ہے یہ بھی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، نہ کہ مکی دور کے اخیر زمانے میں، بلکہ مکی دور کے ابتدائی زمانے میں یہ نازل ہوئی ہے۔ وہ مناسبت ہے اس کی آیات کا جو چھوٹا ہونا ہے، کہ اس کی چھوٹی چھوٹی آیات، باقی عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیات خاص طور پہ مدنی صورتوں کی تو لمبی آیات ہیں، اس میں ہمیں سب سے لمبی آیات ملتی ہیں۔ آیت الکرسی ایک لمبی آیت ہے، اور آیت دین جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سب سے لمبی آیت ہے، آیت البر وہ بھی لمبی آیات میں سے ہے۔ تو لمبی آیات جو ہیں سورہ جو ایسی صورتوں میں زیادہ ہیں جو مدنی صورتیں، لیکن جو مکی صورتیں ان میں عام طور پہ چھوٹی آیات، اور خاص طور پر جو ابتدائی دور میں صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کی تو بہت ہی چھوٹی چھوٹی آیات، جیسے سورہ نجم کا میں نے حوالہ دیا اس میں چھوٹی چھوٹی آیات، تو سورہ شعراء کے اندر چھوٹی چھوٹی آیات، تو یہاں بھی سورہ الحجر کی جو آیات ہیں یہ بھی اگرچہ صورت بہت بڑی نہیں ہے، لیکن اس کی آیات جو ہیں وہ 99 اس کے اندر آیات ہیں، اور یہ آیات اتنی زیادہ اس لیے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی نسبتاً اس کی آیات کا جو حجم ہے وہ چھوٹا ہے، کم ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہے، اور ظاہر ہے کہ جو چھوٹے جملوں پر مشتمل آیات ہوتی ہیں اس کے اندر ردم کی کیفیت بھی اور طرح کی ہوتی ہے، لہٰذا یہ یوں لگتا ہے کہ ابتدائی ایام میں جن مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ ابتدائی ایام کی صورت ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ ابتدائی ایام میں قرآن کے ردم کا بھی ایک خاص نوعیت تھی، اور اس خاص نوعیت کے ردم کے ساتھ قرآن نازل ہوا ہے ابتدائی ایام میں۔ ان دونوں مناسبتوں کی وجہ سے انذار اور چھوٹی آیات، ان دونوں مناسبتوں کے سبب وہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہے تو یہ مکی لیکن یہ ابتدائی دور کی۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مناسبت اگرچہ موجود ہے، لیکن اس مناسبت کے ساتھ باوجود، اس مناسبت کے ساتھ جو اس صورت کے اندر انذار کی شدت کا بیان ہے، اس سے یہی یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ ابتدائی دور کی نہیں بلکہ یہ آخری دور کی صورت ہے۔ ابتدائی دور میں تو تفہیم بھی ہے، افہام و تفہیم کے ساتھ جیسے مسئلہ سمجھایا جاتا ہے، بنیادی حقائق سمجھائے جاتے ہیں، اور ابتدائی دور میں کوئی اتنے جو ہیں وہ اعتراضات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نوعیت کے نہیں تھے جو آہستہ آہستہ جو ڈیولپ ہوتے رہے ہیں اعتراضات ان کے۔ ظاہر ہے کہ جب ابتدائی طور پر آیات سنی تھی، ابتدائی طور پر قرآن سنا تھا، تو جھٹلایا تو کفار مکہ نے تھا ابتدا سے، لیکن اعتراضات کی جو بھرمار ہے وہ ظاہر ہے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئے ہیں آیات، ان کے اعتراضات، اور ان اعتراضات کا قرآن اس سورۃ الحجر کے اندر چونکہ ذکر ہے اور اس کا جواب دیا گیا ہے،
بعض اعتراضات کا ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے، اور بعض اعتراضات ایسے ہیں جن کا ذکر کیے بغیر ان کا جواب دیا گیا ہے، اور وہ سارے کے سارے جوابات ان کے اعتراضات اور اشکالات جو قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں ہیں ان کا جواب دیتے ہوئے ایک تفہیم کا انداز نہیں، اور ایک دوسرے کو یعنی جیسے دوسرے کو واعظ اور نصیحت کی جاتی ہے وہ انداز نہیں، بلکہ دھمکی کے انداز میں کہ سمجھنا ہے تو سمجھ جاؤ، نہیں تو پھر عذاب کے لیے تیار رہو، یہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اور یہ انداز ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کا جو اسلوب ہے، حکمتوں بھرا اسلوب، اس میں یہ حجت تمام ہونے کے بعد ہی اور ایک عرصہ گزر جانے کے بعد ہی یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہی بات درست ہے کہ جو صورت نازل ہوئی ہے یہ مکی دور کے بالکل آخری ایام میں۔ اس صورت کو مضامین کے اعتبار سے آپ 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہ اسلوب اپنا رکھا ہے اپنی اس درس قرآن میں کہ اس کو مضامین میں اس کے مختلف قرائن ہیں اور مختلف چیزیں ہیں۔ اس میں ایک جو اکثر میں حوالہ دیتا ہوں کہ جو خلیل الرحمن چشتی صاحب ہمارے بزرگ، ان کی کتاب ہے قرآنی صورتوں کا نظم جلی، اس سے بھی میں اکثر استفادہ کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی قرآن حکیم کے صورتوں اور آیات کو الگ الگ کر کے مضامین میں تقسیم کیا ہے، تو وہ بھی بہت مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو اس طرح کے جو نظم قرآن کے حوالے سے جو مختلف قسم کی تقسیمیں ہیں ان کو اگر سامنے رکھیں تو یوں سمجھ آتی ہے کہ بنیادی موضوع تو انذار ہے، لیکن اس انذار میں جو پہلی 15 آیات ہیں اس میں قرآن اور صاحب قرآن کے جتنے بھی مخالفت کرنے والے ہیں ان کو انذار اس انداز میں کیا گیا ہے کہ ان کے اعتراضات کا جواب تذکرہ کر کے اعتراضات کا یا اعتراضات کا تذکرہ کیے بغیر جواب بھی دیا ہے، اور ساتھ برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے، اور دھمکی کے انداز میں بتایا گیا ہے کہ تم اگر باز آ جاؤ گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر برے انجام کے لیے تیار رہو۔ اسی طرح آیت نمبر 16 سے 25 تک آخرت اور توحید، یہ جو بنیادی عقائد میں سے ہیں، ان کے اوپر آفاقی دلائل دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 26 سے 50 تک اگرچہ قصہ آدم و ابلیس سادہ سا اگر آپ اس مضمون کا احاطہ کریں اور اس کو عنوان دیں تو یہ ہے کہ قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کا انداز بھی بڑا ہی یہاں پہ خوفناک انداز، یعنی تنبیہ کا انداز۔ ویسے تو قصہ آدم و ابلیس جس طرح سورہ اعراف کے اندر بیان ہوا ہے اتنی تفصیل سے شاید کہیں اور نہیں بیان ہوا، سب سے زیادہ تفصیل سے وہاں بیان ہوا، لیکن وہاں انذار کا اور تنبیہ کا اور برے انجام کا کوئی اس طرح سے یہ پہلو نمایاں نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں پہ جس طرح سے عقیدے کے بارے میں اور ابتدائے آفرینش کے بارے میں مختلف قسم کے حقائق سے آگاہی مقصود ہو اور انسان کو اپنے جو ابتدا ہے وہ اس سے آگاہی دینا مقصود ہو، اس طرح کا انداز اختیار کیا گیا تفہیم کا۔ لیکن یہاں پہ نہ ترغیب ہے نہ تفہیم ہے، بلکہ یہاں تو خوفناک انجام، اور خاص طور پر جو ابلیس نے تکبر کیا، یعنی قصہ آدم و ابلیس میں یہ پہلو نمایاں کیا گیا ہے کہ جو ابلیس نے تکبر کیا اور اس کا جو انجام ہوا اس کا ذکر کر کے آیت نمبر 26 سے 50 تک گویا اس میں بھی کفار مکہ کے لیے اور رہتی دنیا کے کافروں کے لیے تنبیہ کا اور انذار کا انداز یوں اپنایا گیا ہے کہ قصہ آدم و ابلیس سے آپ یہ عبرت اور نصیحت پکڑیں کہ ابلیس نے تکبر کی بنیاد پر اللہ کے حکم کا انکار کیا اور پھر انتہائی برے انجام کا شکار ہوا۔ لہٰذا کوئی بھی اگر ابلیسی سنت پر عمل کرتے ہوئے تکبر کا شکار ہو کر اللہ کی تعلیمات کو اور اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کو جو بھی پس پشت ڈالے گا اس کا انجام بھی ابلیس کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا یہ بالکل یہ بھی انذار کا ہی ایک انداز ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 84 تک یوں کہہ لیجئے کہ اس میں پھر انذار کو سابقہ جو امتیں ہیں یا سابقہ اقوام ہیں ان کے انجام کے ساتھ جوڑ کر اس طرح سے انذار کیا گیا ہے، یہ بھی انذار۔ اور سابقہ اقوام میں عام طور پر
جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں سابقہ امتوں کا ذکر، اس میں 6 اقوام کا ذکر، جیسے سورہ شعراء ہے یا سورہ اعراف ہے یا سورہ ہود ہے، تو اس میں عام طور پہ 6 اقوام کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں 6 اقوام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آیت نمبر 51 سے 58 تک، پھر قوم لوط کا ذکر ہے آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 77 تک، پھر آگے 2 آیتوں میں قوم شعیب کا ذکر ہے، اصحاب الایکہ، یہاں کہا گیا ہے ان کو اصحاب الایکہ، گھنے جنگلات والے، تو آیت نمبر 78 79 میں ان کا ذکر ہے، اور بالکل مختصر سا ذکر، اور اس کے بعد قوم سمود جن کو یہاں اصحاب الحجر کہا گیا ہے، آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84 تک جو ہے وہ ان کا ذکر ہے۔ گویا 4 نبیوں کی اقوام کا، قوم سمود جس میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، ان 4 اقوام کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی تباہی و بربادی کا ذکر ہے، بالکل ایسے جیسے اشارتاً آدمی کرے، اور کوئی کہانی نہیں سنائی گئی، بلکہ اشارات کر کے اصل مقصد وہی انذار اور تنبیہ ہے، اور برے انجام سے خبردار کرنا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ شدید تر انذار جو باقی صورتوں میں بھی ہے، لیکن یہاں شدید تر طریقے سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور سورت کے آخر پہ آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 99 تک بالکل ملتا جلتا انداز اختیار کیا گیا ہے، جو سورہ ابراہیم کے آخر پہ ہم نے دیکھا کہ قیامت کا منظرنامہ ہے اور اس کے ذریعے سے انذار کیا گیا ہے، تو یہاں آیت نمبر 85 سے 99 تک بھی قیامت کا ذکر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور گویا برے انجام سے خبردار کیا ہے کافروں کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ ہدایات دی گئی ہیں کہ مشکل حالات کے باوجود آپ کام جاری رکھیں، اور اللہ کی بندگی بھی کرتے رہیں، اور اللہ کی بندگی کے تقاضے بھی پورے کرتے رہیں، اور نبوت کے تقاضے بھی پورے کرتے رہیں، اور یہ بظاہر ہدایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں، تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ یہ ہدایات تمام جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کے لیے بھی ہیں کہ آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں اور ڈٹے رہیں۔ یوں پوری کی پوری جو سورۃ الحجر ہے اس میں دونوں پہلو آپ کو نمایاں نظر آتے ہیں، ایک طرف شدید قسم کا انذار، خبردار کرنا برے انجام سے کافروں کو، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دینا، یہ مقصود ہے، اور یہ گویا خلاصہ ہے سورۃ الحجر کے مضامین کا۔ آج کے درس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ فضل اور رحمت فرمائے بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ سورت کے متعلق آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والله